اللہ رب العالمین خود صدا لگاتا ہے، خود آواز دیتا ہے، اور ایسے موقع پر ہم سوئے رہتے ہیں، غافل پڑے رہتے ہیں اپنے بستروں پر۔ دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے سب سے اہم وقت ہے کہ اس وقت بندہ اٹھے اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی حاجت پیش کرے، انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوگی، اسے اپنی دعا کی قبولیت کا اثر خود اپنی زندگی کے اندر دکھائی دے گا۔ اس لیے اگر نماز پڑھ سکتے ہو تو سب سے بہتر ہے کہ نماز پڑھے اس وقت، اور نماز کے اندر دعا کرے۔ اگر نماز پڑھنا آپ کے لیے مشکل بھی ہو رہا ہو تو کم از کم 5-10 منٹ پہلے، ایسے تو فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہی ہے، یہ تو کوئی آپشن نہیں ہے نا، فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ اسلام کے اندر یہ تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان نماز چھوڑ دے، یہ تصور نہیں ہے، ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ کوئی انسان فجر کی نماز نہیں پڑھے گا، تو نماز کے لیے تو اسے اٹھنا ہی ہے۔ وہ اپنے اٹھنے کا وقت تھوڑا بدل دے، جس وقت وہ بیدار ہو رہا ہے اس سے 10 منٹ پہلے، اذان سے 10 منٹ پہلے بیدار ہونے کی کوشش کرے، اور ایسے موقع پر اٹھ کر اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی جھولی پھیلائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ جو کچھ بھی اسے مانگنا ہے ایسے موقع پر اللہ رب العالمین سے مانگ لے، اللہ رب العالمین خود قبول کرنے کے لیے آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ، من یدعونی فاستجیب لہ، من یسألونی فاعطیہ، من یستغفرونی فاغفر لہ، کہ کوئی ہے میرا بندہ جو مجھ سے طلب کرے گا، میں خود حاضر ہوں اس کی دعا قبول کرنے کے لیے، اسے دینے کے لیے۔ اگر کوئی بندہ مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا چاہے تو اسے بخشنے کے لیے میں خود موجود ہوں۔ کوئی ہے بندہ میرا جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا چاہے تاکہ میں اسے بخش دوں؟ اللہ رب العالمین خود آواز لگاتا ہے۔ اس لیے فجر سے پہلے اٹھنے کا اہتمام کریں اور دعا کرنے کا اہتمام کریں، یہ سب سے اہم وقت ہے۔ دوسرا وقت ہے سجدے کے وقت دعا کرنا۔ نماز کی حالت میں جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے نماز کے اندر، تو حدیث کے اندر آتا ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کے سب سے قریب ہوتا ہے وہ۔ اس لیے فَأَكْثِرُ الدُّعَاء، ایسے موقع پر بکثرت اللہ رب العالمین سے طلب کرو، بہت زیادہ اللہ رب العالمین سے مانگو، اللہ رب العالمین سے طلب کرو۔ اسی طرح ایک دوسرے حدیث کے اندر آتا ہے فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، سجدے کی حالت میں جب بندہ دعا کرتا ہے تو مناسب ہے کہ اس بندے کی دعا کو قبول کر لیا جائے۔ اس لیے سجدے کی حالت میں انسان کو بکثرت دعا کرنی چاہیے۔ اب یہاں ایک سوال آتا ہے کہ سجدے کی حالت میں ہم کون سی دعا کر سکتے ہیں؟ کیا صرف وہی دعائیں جو کتاب و سنت کے اندر وارد ہیں، یا اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں؟ کسی کا بیٹا بیمار ہے، کسی کو امتحان میں کامیاب ہونا ہے، کسی کو نوکری چاہیے، کسی کو اور کچھ چاہیے، ہر ایک کی حاجت مختلف ہے، اور اپنی حاجت کے اعتبار سے مسنون دعا نہیں مل رہی ہے، تو کیا اپنی حاجت کو سجدے کی حالت میں ہم پیش کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین کے سامنے یا نہیں پیش کر سکتے؟ راجح قول کے مطابق اپنے الفاظ میں بھی سجدے کی حالت میں ہم دعا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنے الفاظ میں، چاہے وہ عربی زبان کے اندر ہو یا غیر عربی زبان کے اندر ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے صرف زبان کی بنا پر کسی کو فضیلت نہیں دی ہے کہ کسی کو عربی زبان آتی ہے تو صرف وہی دعا کر سکتا ہے، کسی کو یہ زبان نہیں آتی تو اس فضیلت سے محروم ہے۔ اللہ رب العالمین کی شریعت کے اندر اس طرح کی تفریق نہیں ہے کہ عربی جاننے والے کو غیر عربی جاننے والوں پر فضیلت ہو کوئی، اور صرف وہی لوگ دعا کر سکتے ہو جو عربی زبان جانتے ہو، اور جن کو عربی زبان نہیں آتی وہ دعا نہیں کر سکتے۔ شریعت کے اندر اس طرح کی کوئی تفریق نہیں ہے، اس لیے جس زبان میں انسان دعا کرنا چاہے دعا کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 40 سال کا عرصہ گزر چکا، میں نے گزشتہ 40 سال میں کوئی ایک سجدہ بھی ایسا نہیں کیا ہے جس میں اپنے استاذ امام شافعی کے لیے میں نے دعا نہ کی ہو۔ اللہ اکبر! آج کی دنیا میں کوئی شاگرد ایسا مل سکتا ہے جو اپنے استاد کے لیے اس طرح دعا کر سکتا ہو؟ استاد اور شاگرد کا جو رشتہ ہوتا ہے انتہائی پاک رشتہ ہوتا ہے، انتہائی نفیس رشتہ ہوتا ہے۔
ہر وہ شخص جس سے آپ نے دین کا کوئی علم سیکھا یا دنیا کا بھی کوئی علم سیکھا وہ آپ کا استاد ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کون ہے؟ ایک مذہب کے امام ہے، مذہب حنبلی کے امام ہے۔ اور آج کل جو مذاہب کے درمیان نفرتیں ہیں نا، یہ سلف صالحین کے اندر اس کا تصور نہیں تھا۔ آج نفرتوں کی دیوار کھڑی ہے۔ کوئی شافعی کسی حنبلی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہتا، کوئی حنفی کسی شافعی کو اور کسی مالکی کو اپنی بیٹی نہیں دینا چاہتا، بلکہ بعض لوگ تو یہ بھی فتوے لگاتے ہیں کہ اگر کسی کے پیچھے نماز پڑھ لی تو بیوی پر طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور نئے سرے سے لوگ شادی بھی کرواتے ہیں، نکاح بھی پڑھواتے ہیں۔ ایسے بھی واقعات سننے کو ملتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے تعلق سے امام احمد بن حنبل کیا فرماتے ہیں کہ گزشتہ 40 سال میں کوئی ایسا سجدہ میں نے نہیں کیا جس میں اپنے استاد امام شافعی کے لیے میں نے دعا نہ کی ہو۔ یہاں پر محل استدلال کیا ہے کہ یہ دعا مأثور نہیں ہے، یہ دعائے غیر مأثور ہے۔ امام ابن بطال المالکی رحمہ اللہ نے بخاری کی ایک بہت ہی عمدہ شرح لکھی ہے، صحیح بخاری کی بہت ہی عمدہ شرح لکھی ہے۔ یہ متقدمین میں سے ہے، 5ویں صدی ہجری کے عالم ہے۔ یہ حافظ ابن حجر اور علامہ عراقی اور حافظ ابن رجب اور علامہ کرمانی، یہ سب جو ہیں ان سے، اور امام نووی رحمہ اللہ سے پہلے کے ہیں۔ یہ بخاری کی شروعات میں جو شرح کی گئی تھی ان شروحات میں اس کا شمار ہوتا ہے، شرح ابن بطال کا۔ تو امام ابن بطال المالکی رحمہ اللہ نے، اور الحمدللہ یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، اپنی بخاری کی شرح کے اندر اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ سجدے کی حالت میں غیر مأثور دعائیں کے کرنے کا کیا حکم ہے، اور سلف صالحین کے بے شمار نصوص ذکر کیا ہے کہ سجدے کی حالت میں غیر مأثور دعائیں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صرف جو مأثور دعائیں ہیں صرف وہی نہیں، بلکہ اپنی طرف سے بھی کوئی شخص دعا کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ خلاصہ کیا ہوا کہ سجدے کی حالت میں ہمیں بکثرت دعا کرنی چاہیے۔ اپنی زبان میں بھی آپ دعا کرنا چاہے تو اس کی بھی اجازت، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔ جب اذان ہو جائے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، گفتگو کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، بلکہ اکثر لوگوں کی حالت تو یہ ہے کہ نماز میں حاضر اسی وقت ہوں گے جب نماز کھڑی ہو جائے گی، تب اس سے پہلے آنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ گرچہ آپ اپنی دکان میں مشغول ہو، پھر بھی اذان کی آواز جب آپ کے کانوں میں آئے اس کے بعد دعا کرنا شروع کریں، اللہ رب العالمین سے طلب کریں۔ ایسے موقع پر بندے کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اسی طرح جمعہ کے دن، جیسے آج جمعہ کا دن تھا نا، ابھی ہم سنیچر میں داخل ہو چکے ہیں، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اسی وقت نیا دن شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے تراویح کی نماز کب پڑھتے ہیں ہم؟ پہلی تراویح کب پڑھتے ہیں؟ ابھی آئندہ کل روزہ رکھنا ہے لیکن تراویح پہلے ہی پڑھتے ہیں نا، تو جیسے ہی سورج غروب ہو جائے نیا دن شروع ہو جاتا ہے۔ ہم سنیچر میں داخل ہو چکے ہیں۔ وہ سارے لوگ عقیق کے تعلق سے سوال کرتے ہیں کہ بچہ مغرب کے بعد پیدا ہوا، عشاء کے وقت پیدا ہوا ہے، تو کس دن عقیقہ کرنا ہے؟ اس مسئلے کو سمجھ لیں، یہ نیا دن داخل ہو چکا ہے، جیسے ہی سورج غروب ہوا نیا دن داخل ہو چکا ہے۔ تو گزشتہ کل کون سا دن تھا؟ جمعہ کا دن تھا۔ تو جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسا وقت ہے جس وقت دعا کے قبول کرنے کا اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے، لیکن یہ وقت کون سا ہے؟ حدیث کے اندر اس کی صراحت نہیں آئی ہے کہ یہ وقت کون سا وقت ہے۔ مفسرین نے، محدثین نے اس کی کئی تشریح پیش کی ہے، اور ان تشریحات میں سب سے عمدہ اور سب سے قوی دو تشریح ہے، دو قول ہے۔ ایک قول ہے کہ جب خطیب خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جائے، خطیب خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جائے یہاں تک کہ خطبہ ختم ہو جائے، تو آہستہ آہستہ اگر کوئی شخص دعا کرنا چاہے تو دعا کر سکتا ہے، اور یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ ایک قول ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے، مغرب سے